السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس وقت میں آپ کے سامنے سورہ نساء کی آیت نمبر 59 یعنی 59 کا ترجمہ لے کر حاضر ہوں۔ سماعت فرمائیے۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اطاعت کرو اللہ کی اور اطاعت کرو رسول کی اور ان لوگوں کی جو تم میں سے صاحب امر ہوں۔ پھر اگر تمہارے درمیان کسی معاملے میں نزاع ہو جائے تو اسے اللہ اور رسول کی طرف پھیر دو، اگر تم واقعی اللہ اور روز آخرت پر ایمان رکھتے ہو۔ یہی ایک صحیح طریقہ کار ہے اور انجام کے اعتبار سے بھی بہتر ہے۔ صدق اللہ العظیم۔ اس آیت میں بھی اللہ تعالیٰ ایک بڑا اہم حکم صادر فرما رہے ہیں ہم مسلمانوں کے لیے کہ اللہ کی اطاعت سب سے پہلے ہے، اس کے بعد اس کے رسول کی اطاعت ہے، اور اس کے بعد ان لوگوں کی بھی اطاعت ہم پہ فرض کی گئی ہے جو صاحب امر ہیں۔ صاحب امر سے مراد جو ہمارے حکمران ہیں یا ہمارے کسی معاملات کے ذمہ دار ہیں یا کسی ادارے کے سربراہ ہیں، تو ان کی اطاعت بھی کرنا ضروری ہے۔ ہم تھوڑی دیر اگر اس پر غور کریں تو یہ بڑی اہم بات ہے۔ اندازہ لگائیے کہ اگر ہم کسی ادارے میں کام کرتے ہوں اور اس ادارے کا سربراہ کوئی نظام نافذ کرتا ہے، اس کی خلاف ورزی کریں، اس کی پابندی نہیں کریں، تو فتنہ فساد پھیلے گا، اختلافات ہوں گے اور وہ ادارہ ٹھیک سے چل نہیں پائے گا۔ اسی طریقے سے ملک کے حکمران کوئی قانون نافذ کرتے ہیں تو ہم پر ان کی پابندی لازم ہے، کیونکہ اگر ہم وہ نہیں کریں گے، وہ چاہے قانون ٹریفک کا ہو، قانون ٹیکس کا ہو، کسی اور معاملے میں ہو، اگر ہم اس کی پابندی نہیں کریں گے تو فتنہ و فساد پھیلے گا، بہت خرابی ہوگی۔ اس لیے حکم دیا جا رہا ہے کہ حکمرانوں کی یا ان لوگوں کی جو صاحب امر ہیں اطاعت لازمی ہے۔ لیکن یہاں ایک بات جو ہمیں حدیثوں سے معلوم ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ اگر وہ حکمران یا وہ صاحب امر ہم کو کوئی کفر کا حکم دیتا ہے یا خلاف شرع بات کرنے کا حکم دیتا ہے تو پھر ہم پر اس کی اطاعت لازم نہیں ہے۔ اس سے ہم انکار کر سکتے ہیں، لیکن ظاہر ہے کہ وہ بھی بہتر طریقے سے۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اس بات کا خیال رکھیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہے کہ اللہ اور رسول کی اطاعت کے ساتھ حکمرانوں کی بھی اطاعت بھی ہم ضرور کریں۔ اسی سے نظام صحیح چل سکتا ہے اور دنیا کا نظام بھی چل سکتا ہے اور آخرت میں بھی اس کا بہتر انجام ہوگا۔ اور اگر آپس میں کوئی اختلاف ہو جاتا ہے، ظاہر ہے کہ کسی معاملے میں اختلاف ہو سکتا ہے، تو اس کو بہتر طریقے سے ان کے سامنے پیش کیا جائے اور اس معاملے میں یہ دیکھا جائے کہ اللہ اور اس کے رسول کیا رہنمائی فرما رہے ہیں۔ کوئی بھی معاملہ ہے اس بارے میں اللہ اور اس کے رسول کی کیا رہنمائی موجود ہے، یہ ضرور پھر دیکھ لینا چاہیے۔ اور انشاءاللہ اس پر اگر وہ بھی مسلمان ہیں، ایماندار ہیں، تو اختلاف دور ہو سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کی بات کی توفیق عطا فرمائے اور ہر طرح کے فتنہ فساد سے ہم سب کو محفوظ رکھے۔ آمین۔ وآخر دعوانا والحمد للہ رب العالمین۔